اهدنا الصراط المستقيم. لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم تحریمات اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر کوئی چیز کو حلال چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، حلال چیز تھی لیکن ویسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ اس کا بیان آگے چلو. سبا 172 میتون و اسنان و سبون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. 100 یہ نیالات اللہ کا بیان، اللہ کا بیان. سبا 173 میتون ثلاثۃ وسبعون ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ تحریمات مشرکین کا بیان. بس پیچھے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون. ہاں جی، اے ایمان والو نہ حرام بناؤ طیبات کو، نہ حرام سمجھو طیبات کو. مراد کے طیبات سے طیبات کی دعوت مارک سے دعوت بیانی ہے، لیکن وہ کیا ہے طیبات؟ ما حل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. خدا کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ہو نہ بناؤ، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دے دی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو. لا تحرموا طیبات، مراد کیا ہے؟ ما حل اللہ لکم. میں کہہ چکا طیبات کی تعریف میں کل ما لم یأت تحریمہ فی کتاب اللہ ولا سنت رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر کی سنت میں نہ آئے ہو جس کی حرمت کتاب اللہ کی حرمت آئی ہو. آئے گھر میں رسول کر کے آتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آتا ہے نا، ہے سچ پوچھو جو قرآن پاک میں آتا ہے نا تبیانا لکل شیء، اس سے مراد یہ تبیانا لکل شیء یعنی جو چیزیں دین میں ضروری ہیں اس کے لیے قرآن پاک کیا تبیان ہے، جو ضروری چیزیں ان کے لیے قرآن کیا تبیان ہے. یہ نہیں کہ ہر ذرہ کائنات اس میں آ چکا ہے. اب دیکھیے اے ایمان والو نہ حرام سمجھو نہ حرام بناؤ تو یہ بات بنا دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. ولا تعتدوا، حد سے نہ گزر جاؤ. اللہ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہ کرو. خدا کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ہو، اگر تم کو حرام سمجھو گے تم حد کو توڑ رہے ہوگے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ہے کرنے والوں کو، بلکہ حرام سمجھنے کی بجائے کلوا مما رزقکم اللہ حلال طیبا، کھاؤ تو اللہ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے حلال طیب. سمجھ گئے؟ اس جگہ کے ساتھ اگلے سفر کا اور حال ہو جائے زیادہ. 173 میتن وثلاثۃ وسبعون ما جعل اللہ من بحیرۃ. ابھی نکالا میں نے بتایا تھا، ابھی میں نے نکالا تھا نا، ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں کہ اللہ نے کوئی بحیرہ، نہ کہ اللہ نے صاحبہ، نہ کہ اللہ نے وسیلہ، نہ کہ اللہ نے خدا نے نہیں کیے. خدا نے ان کے کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، یہ کافروں نے اختلافات ہے خدا پر جھوٹ کا، کافروں نے پابند ہے خدا پر جھوٹ کا. رسول اللہ جانتے مراد کیا ہے؟ یہ بحیرے صاحب وسیلے خدا کہتا ہے میں نے ان کے کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، سب کچھ شروع کی بنائی ہوئی اتحابات ہے خدا پر.
انہوں کرتے ہیں یہ خطبہ ایمان اور کہتے ہیں خدا اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. وَإِذَا كُنْتَ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مجھے کہا جاتا ہو اس حکومت اللہ کے ادار اللہ کے رسول نے خدا اور خدا کے رسول کی بات مانو. کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کافی اس پر ہمیں وہی کام کر ہمارے بعد یاد کرتے اور وکان آباؤنا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اگر ان کے باپ دادے نہ دین کی بات جانتے تھے نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. مراد کیا بات دیکھو، بحیرہ کیا ہے؟ جس کی دودھ کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، جس کو دودھ کو اپنے لیے کیا سمجھتے تھے؟ حرام. کہتے ہیں نہ ہم تو دودھ نہیں دو سکتے، نہیں استعمال کر سکتے، کریں گے تو بابا کیا ہو جائے گا؟ ناراض. خدا نے کوئی حرام نہیں کیا تھا. ما یمنع ذروہا للطواغیت، اپنے معبودوں کی خاطر دودھ اپنے لیے کیا سمجھتے تھے؟ حرام. یہ کیا ہو گئے؟ بحیرے. صاحبہ ما یسیبونہا لآلہتہم، جن جانوروں کو، اونٹنیوں کو معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. کہتے تھے اس اونٹنی سے ایک بچہ ہو گیا، پھر دوسرا بچہ ہو گیا، اس کو پھر معبود کے نام پر چھوڑ دیں گے، پھر کوئی کام اس سے کروایا کریں گے. کتنے ہو گئے؟ 2. ولا وسیلۃ، وسیلہ یعنی وصل، ایک وصل اور دوسری وصل. سمجھ گئے؟ اگر ایک اونٹنی ایک بچہ بھی دے دیا، دوسرا بچہ بھی دے دیا، بات ہی گئی. اب 3 ہو گئے نا. پہلے کیا ہے؟ دودھ نہیں استعمال کرتے تھے. ایک یہ صحیح بونا چھوڑ دیتے تھے معبودوں کے نام پر، یوں سان ہوتے چھوڑتے تھے نا. ایک وسیلہ، ایک کے بعد دوسری بچہ دے دی، ایک بچی ہوئی اونٹنی، دوسری سی بھی ہوئی، تیسری بار کو چلو جی معبودوں کے نام پر اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، کوئی سامان وغیرہ نہیں لاتے. ہاں نر وہ نر جس کو کہتے تھے کہ اس نر اونٹ نے اگر 1-2 اونٹنیاں گابن کر لی ہو گئی، بس اس کو آپ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. مراد کیا ہے؟ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہاں. خدا کہتا ہم نے تو کوئی نہیں کہا ان کو حرام کرو. ہم نے کب کہا ان کا نہ لا دو، ہم نے کب کہا ان کا دودھ نہ پیو، ہم نے کب کہا ان کو استعمال نہ کرو. یہ سب بے ایمان مشرکوں نے اپنے گندے عقیدوں کی وجہ سے خدا پر بہتان لگا کر کہہ رہے جی خدا راضی ہوتا ہے. کہتے ہیں جی بزرگوں کے نام پر جب چھوڑتے ہیں نا اللہ خوش ہوتا ہے. شابہ، میرے بزرگوں کے نام پر تم چیزوں کو چھوڑ رہے ہو نا، بڑا اچھا کرو. خدا کہتا ہے میں نے کب کہا بے ایمانوں کو کرتے ہیں خود بے ایمانی اور اطلاع باندھتے ہیں مجھ پر، اور ان کو کہتا ہے خدا کی بات مانو، خدا کے رسول کی بات مانو. کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہی کام کریں گے. آپ پیچھے آ جاؤ جہاں پڑھ رہے تھے. لا تحرموا طیبات ما، ظالمو یہ سب طیبات ہیں. دودھ طیب ہے، اونٹنی طیبات میں سے ہے، یہ سب طیبات ہے. کیوں حرام کرتے ہو؟ حاصل گزرو کلو کھاؤ، جو چیزیں کھانے کی ہیں پینے کے کھاؤ. یہ کیوں حرام بنا رہے؟ کس نے تمہیں کہا یہ حرام؟ بس واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، ڈرو اللہ سے. کیوں اللہ کے ساتھ ایمان رکھو. آگے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. پہلے اس آیت کو سمجھو، پھر آیت کا اشکال باقبر سے سمجھو. یہ آیت ہوئی ہے جو میں پہلے کہہ چکا تھا سورۃ بقرہ پڑھاتے وقت، لیکن بعض ساتھی نہیں آئے، چلو پھر ان کو کہہ دیتا ہوں ان کے لیے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، خدا تمہیں نہ پکڑے گا ان قسمیں جو قسمیں تمہاری لغو ہے. لغو قسمیں کیا ہے؟ لغو قسمیں کیا ہے؟ کوئی آدمی اتنا کہہ دیتا اللہ کی قسم، ایمان نہ خدا کی قسم، عادت ہوتی ہے یوں ہی کہتے رہتے ہیں. ایک یا یہ مانا ہے زمانے ماضی پر قسم اٹھاتا ہے، زمانے ماضی پر قسم اٹھاتا ہے، اپنے خیال میں صحیح اٹھا رہا ہے، واقع میں غلط بات ہو گئی، واقع میں غلط ہو گئی. سمجھ گئے؟ اپنے ذہن میں صحیح قسم اٹھا رہا تھا لیکن واقع میں غلط ہو گئی. اس کا ارادہ غلطی کا نہیں تھا، ہو گئے. اس کے اندر خدا گرفت ہو نہ کرے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسمیں خدا کوئی واضح نہیں کرے گا. ہاں لاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، خدا مواخذہ کرے گا ان قسموں میں جن میں تم نے عقد کیا ایمان کو، یعنی آئندہ زمانے مستقبل کے لیے تم نے عقد کر لیا ہے. اگر زمانے مستقبل تم نے قسم اٹھائی، اس کی خلاف ورزی تم نے کی، خلاف ورزی کی، حانث ہو گئے، تم حانث ہو گئے، خلاف ورزی کی، حانث ہو گئے، اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اطعام 10 مساکین اوسط ما تطعمون اہلیکم، ہم دینا 10 مسکینوں کا جو تمہارے درمیان لوگ اپنے خاندان کو کھلاتے ہو، نہ آلہ نہ کٹیا، درمیانہ تو ہاں ایک. اور قسمت ہوں یا اتنے کپڑے بدل ڈھک لیا جائے
اور تحریر یا غلام آزاد کرنا. فمن لم یجد, جو یہ چیزیں نہیں پا سکتا غریب ہے, فصیام ثلاثۃ ایام, 3 دن روزے رکھے. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے فثلاثۃ ایام متتابعات, پیدل پے ہو, بیچ میں فاصلہ نہ ہو. ذالک کفارۃ ایمان اذا حلفتم, یہ کفارہ تمہاری قسم تم قسم اٹھا لو. واحفظوا ایمانکم, اس کے 2 معنی ہیں. واحفظوا ایمانکم, یہ 2 معنی اس کے. حفاظت کرو اپنی قسموں کی, حفاظت اپنی قسموں کی 2 معنی ہے تفسیر اس کی. ایک معنی یہ ہے تفسیر اس کی, حفاظت کرو قسمیں ہی نہ اٹھاؤ, قسمیں ہی نہ اٹھاؤ. دوسرا معنی یہ ہے قسم اٹھا چکے ہو, حنس سے بچو, حانس نہ ہو. قسمیں ہی نہ اٹھاؤ, اور قسمیں اٹھا چکے ہو تو حانس نہ بنو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بات دیکھیے 2 قسمیں آ گئی یہاں, لغو کا بیان بھی آ گیا اور یمین منعقدہ, یمین منعقدہ کا بیان بھی آ گیا. یمین غموس کا بیان ہے سورۃ بقرہ میں, یمین غموس کا بیان ہے قسم سورۃ بقرہ میں. وہاں پڑھ چکے اس کے لیے توبہ کرنا ہے تو شریک ہمارا نہیں اس میں. اللہ سمجھے میری بات. اشکال یہ ہے پہلے بیان ہوا تحریمات مشرکین کا, آگے آگے مسئلہ کس کا, یمین کا. یہ بات کیا ہے؟ وہ کہتا کہ لا تحرموا ما طیبات کو حرام نہ بناؤ. آگے آگے کس کا بیان؟ یمین کا. یمین کا کیا ربط ما قبل کے ساتھ؟ پہلے مشرکوں کی تحریمات کو مٹا رہا ہے, جو تحریمی جاہلیت کے وقت چلی آ رہی تھی قرآن کو اٹھا رہا ہے. یہ آگے جو چل پڑا ہے یمین کا مسئلہ, یہ کیا ہے سمجھ گئے؟ 12 جاہلیت کی تحریموں کو مٹا رہا ہے, آگے جو یمین مسئلہ بنتا نہیں. اب میرے شیخ ایک جملہ دیکھ لینا, شاہ عبد القادر صاحب نے بہت اچھا اشارہ کیا ہے. پھر دیکھنا, چونکہ تحریمات غیر اللہ کے اندر بھی حلال چیز کو حرام بنا رہے تھے, حلال چیز کو حرام بنایا جا رہا تھا, اور یمین کے اندر بھی حلال چیز کو مباح چیز کو اپنے لیے حرام بنا دیتا ہے. سمجھے؟ تحریمات کے اندر بھی حلال چیزوں کو مشرک اور اپنے لیے کیا بنا رکھا تھا, حرام. اس جاہلیت پر رسموں کو مٹا رہا ہے. اور یمین کے اندر بھی جو چیز مباح ہوتی ہے اس کو اپنے لیے کیا کر دیتا ہے, تحریم المباح, تحریم الحلال ہوتا ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوتی ہے اس کو حرام بنا دیتا ہے. اس مناسبت سے یمین کو قبضہ لگایا گیا. اور آپ کیا نکلا کہ جو مشرکوں نے تحریمیں مٹا رکھی ہیں, جو پہلے سے جاہلیت چلی آ رہی تھی, ان کو حلال سمجھو حرام نہ سمجھو. ایک نیز کوئی مباح چیز کو یمین کی وجہ سے, حق اٹھانے کی وجہ سے اگر حرام کر دیا جائے اس کا حکم سمجھ لو, اس کا حکم سمجھ گئے. مباح چیز کو اپنے لیے یمین کی وجہ اپنے لیے کیا حرام کرا دے دیا. پڑھ چکے ہو اس مسئلہ تحریم المباح ہوتا ہے, اس کا حکم سن لو. یمین لغو بھی آ گیا, یمین منعقدہ بھی. آپ سمجھ گئے؟ شاہ عبد القادر صاحب نے قریب کسی کی قریب بہت اچھا لکھا ہے. فرماتے ہیں جو کہ شرع میں صاف حلال ہے اس سے پرہیز کرنا برا ہے. حلال ہے اس سے پرہیز کرنا کوئی لا تو حریم طیبات ہے برا ہے. جو یہ 2 طرح سے ہوتا ہے, یہ 2 طرح سے اگو لگا رہے ہیں. دیکھا کون لگا رہے ہیں, لا تو حریم کو لگاتے ہیں چاہتے لا یحضر. یہ 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ ذوق کے سبب سے اپنے اوپر تن پکڑا, ذوق کی وجہ سے وہی مشرکین کرتے تھے. یہ ربانیت ہمارے دین میں نہیں, پسند نہیں, بلکہ تقویٰ چاہیے, جو منع ہو اس کی نتیجہ جاوے. دوسرے یہ کہ قسم کھا بیٹھا کہ ایک کام پر, یہ بھی بہتر نہیں. جو کام وابشر ہے اس سے قسم نہ کھاؤ, اور کھا بیٹھا تو توڑے ہمارا دے دے. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہی جو میں نے کہا ہے. 12 نبی تک کیا تھا تحریمات مشرکین کو بیان تھا. جو چیزیں تم نے تحریمیں بنا رکھی ہے ان کو مٹاؤ. ایمان والو, جاہلیت کی تحریموں کو مٹاؤ, ان کو حرام مت سمجھو. آگے یا یہ آگے نیازات غیر اللہ, یعنی نیازات مشرکین, مومنو شراب, اور میں صرف جوا, شرطیں, انصاف, بڑے بڑے جہاں بھوت ہوتے تھے وہاں جا کے بکری چھتری ذبح کرتے تھے. اسلام, تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا, پڑھ چکے ہو. رجسم من عمل شیطان, یہ سب شیطان کا عمل کی گندگی سے گندگی ہے. اور اللہ کو تم رہوں, اس میں تمہیں کامیابی ہوگی.
سب غیر اللہ کے نیازوں سے بچو، شراب سے بچو۔ انما یرید الشیطان، دیکھا ہے اوپر 4 چیزیں آئی، خمر، میسر، انصاب، اغنام۔ خمر میسر کی شرط بیان نہیں کی آگے، وہ بات صاف تھی، لیکن انصاب اغنام کی شرط بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے۔ خمر میسر کی وجہ بیان نہیں کی، انصاب اغنام کی وجہ بیان کی۔ انما یرید الشیطان، شیطان ارادہ کرتا ہے ان یوقع بین بدا اور بدا فی الخمر والمیسر، فی خمر وال میسر، 2 کی وجہ بیان کی ہے، خمر کی اور میسر کی وجہ بیان کی ہے، انصاب اور اغنام کی وجہ بیان، کیونکہ انصاب اور اغنام غیر اللہ کی نیازیں ہیں، وہ تو اتنا حرام ہے جیسے خنزیر کے ساتھ قرآن بیان کر دیتا ہے۔ البتہ شراب اور جوئی میں وجہ بیان کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ شراب اور جوئی سے تمہارا عداوتیں بغض پیدا ہوگا جو تمہارے دلوں میں، بچ جاؤ، اور یہی چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے سبب بنے گی۔ سبحان اللہ، حالات تو منتا ہوں حاصل کیا نکلا، اے مسلمانوں 4 چیزوں سے بچو، اجتناب شراب، جوا، انصاب، بت جا ہوتے تھے، اور ازلام 3 سے تقسیم کرنا، انصاب اور ازلام، انصاب اور ازلام۔ ہاں جی دیکھا ہے 4 چیزیں، خمر، میسر، انصاب و ازلام، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی، جو بچو تم 2 کی علت بیان نہیں کی، انصاب ازلام کی، یہ 2 وہی چیزیں جو کچھ پڑھ چکے ہو، ما ذبح علی النصب وان تستقسم بالازلام، جو سورہ مائدہ کی کتاب میں پڑھا ہے، ان کی حرمت پر قرآن پاک پہلے بحث کر چکا ہے، وہ تو حرام قطعیات میں سے ہیں، کوئی شرک ہے، شرک کے ساتھ حرام چیزیں، پہلی چیز جو خمر اور میسر ہے، ان کی وجہ بیان کرتا ہے یہ حرام ہم نے کیوں کیا، وہ چونکہ شرکیہ عقیدے تھے، گندے عقیدے کی باتات غیر اللہ کے نیازیں تھی، تو حرام ہی حرام تھی۔ البتہ خمر میسر میں غیر اللہ کے نیاز پھر بھی حرام ہے، کیوں جی؟ اس لیے کہ ان سے عداوت بڑھتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، خدا کے ذکر سے دوری ہوتی ہے، لعلکم تتقون، کیا رک جاؤ گے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور بچن باتوں سے، بس ان تولوا تم منہ موڑو گے، فإن وعدکم اللہ ان وعد رسول اللہ، ہمارا پیغمبر حق پہنچا دیا گیا۔ بس 2 مسئلے آ گئے، تحریمات المشرکین یا تحریمات غیر اللہ بھی آ گیا، نیازات مشرکین، نیازات غیر اللہ، 2 مسئلے آ گئے نا، 2 مسئلے آ گئے، علت بیان نہیں کی، حرام نہ بڑھاؤ، بس جاہلیت کی تحریمات مٹاؤ، جاہلیت کی نیازوں کو بس اتنا بچو، ان سے بچو، اتنا جو وجہ بیان کرتے ہو۔ لیس علی الذین، جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر جو پڑھا کرتے اپنی کتابوں میں، ایک سوال مقدر کا جواب ہے، وہ جی اتنی نیازیں اگر حرام ہے، اس سے اجتنابت ہم پہلے کھاتے رہے، پہلے مثال کوئی کہہ کے پہلے 11ویں کھاتے رہے، اب تو پتہ لگ گیا، لیکن پہلے کھاتے رہے 11ویں، اور سب رسوگا خلوی سما ہے، اور وہ جو 11ویں کھاتے رہے اس کا جواب دیتا ہے قرآن، لیس علی الذین آمنوا، کوئی حق ان لوگوں پر نہیں جو مسئلہ مان گئے، ہم جو صالحات عمل کرتے ہیں، جناح کوئی حرج فیما طعموا، جو پہلے کھاتے، جو پہلے تو ہم ساری اذا متقوا وآمنوا، جب متقوا یعنی شرک، جب بات کئی شرک سے، وآمنوا مسئلہ مان گئے، پہلے اتقاء کیا من شرک، ثم اتقوا وآمنوا، پھر پہلے شرک بچنے کا، ثم اتقوا اتقاء کامل، اتقاء شرک سے بھی بچ گئے، اور شرک سے دوائی، جو شرک کے دوائی تھے ان سے بھی بچ گئے، اور ایمان ہو گئے ایمان کامل، ثم اتقوا واحسنوا، تیسرا اتقاء میں شرک بھی ہو گیا، ثم لم یرتابوا، قرآن میں آتا ثم لم، ان کے اندر بھی کوئی کھٹکا شبہ نہ رہا، اور اکثر ان تعبد اللہ انک تراس مشکا وان تم ترا فانه یراک، اس درجے میں پہنچ گئے۔ 3 بار ہو گئے اتقاء، ایک بار اتقاء، دوسری بار اتقاء، تیسری بار پہلے اتقاء من شرک، دوسرے اتقاء دوائی شرک، تیسرے اتقاء درجہ کامل، لم یرتابوا، ریب نہ رہا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کوئی دل میں کھٹکا، یہ بڑا اونچا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اکثر ان تعبد اللہ ونکرا، اس حرف میں جو کوئی بات بھی پہلے کھا چکے ہو، واللہ یحب المحسنین، کوئی بات نہیں، جو پہلے اگر کھاتے رہے اب تمہیں مسئلہ سمجھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، انسان کے عقیدے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بٹ جاتا ہے تو کئی چیزوں میں آ جاتا ہے۔ حاصل کیا نکلا، میری بات سمجھو، میری بات سمجھو، حاصل کیا نکلا،
جو تحریمات مشرکین کی جاہلیت کی ہیں ان کو مٹا دو، جو نیازات مشرکی ہیں ان سے بچو، ہاں جو پہلے کھا چکے ہو اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ یا آگے تحریمات اللہ، کیا ہونا تعلیمات اللہ کے مراد؟ جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، کب حرام قرار دیا ہے؟ جس وقت کی اچھی بڑی چیزیں حلال ہیں، ایک وقت میں اے ایمان والو خدا تمہارا ضرور امتحان لے گا شکار سے، تنالو ایدیکم رماحکم، تمہارے ہاتھ ہی پکڑیں گے نیزے بھی۔ آج حاجی لوگ جو ہوتے ہیں نا، حاجی لوگ، حاجی سے پوچھو نا، بیٹھے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، یہاں کبوتر آ جاتے ہیں، 5 منٹ میں کبوتر آ جاتے ہیں، ہاتھ سے پکڑے آدمی پکڑ سکتا ہے، ہاتھ سے پکڑے پکڑ سکتا ہے، لاٹھی مارے مار سکتا ہے۔ خدا کے امتحان ہونے والا ہے، پکڑیں گے، ہم تمہارے امتحان لیں گے۔ خدا دینا چاہتا ہے، کون کیا کرتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے امتحان لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو نا، جہاں تک یعلم اللہ، خدا تو پہلے سے جانتا ہے، جہاں نسبت علم کی ہو، امام بخاری مانا کرتا ہے وہاں ظہور کا، سارے مبتدی کرتے ہیں، تاکہ خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے کون خدا سے ڈر رہے ہیں باوجود نہ دیکھنے کے، کون خدا سے ڈر رہے ہیں باوجود نہ دیکھنے کے۔ خدا نے چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، کون تعمیل کرتا ہے؟ خدا کو عالم الغیب سمجھ کر اسے ڈر رہا ہے، خدا کو عالم الغیب سمجھ کر کون خدا سے ڈر رہا ہے؟ خدا یہ ڈر کرنے دیکھو، اس لیے اللہ نے کیا ہے حرم پاک میں کبوتر وغیرہ شکار وغیرہ کرنا حرام۔ خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے یہ میرے بندے ہیں جو عالم الغیب سمجھ کر مجھ سے ڈر۔ حرم پاک کے حد میں داخل ہو جاؤ، وہاں شکار کرنا منع، لکڑ کاٹنی منع، سب چیزیں منع ہے۔ خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ میرے پیارے بندے ہیں جو مجھے عالم الغیب سمجھ کر خدا سے ڈر رہے ہیں۔ ایک بات میری سمجھو، ایک سمجھنا بات کو، یہ علت لیعلم اللہ کی یہاں بیان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو حرام قرار دیا ان کی حرمت باقی رکھو۔ کیوں؟ خدا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں جو عالم الغیب سمجھے خدا سے ڈر رہے ہیں۔ دیکھا یہاں علت آئے، پہلے کوئی علت بیان نہیں کی، وہاں کا لا تحرموا طیبات کوئی علت نہیں، انما الخمر میسر شیطان واجتنبوا کوئی علت ہو، دونوں حکم بیان کیے ہیں۔ تحریمات مشرکون کو بچایا ہے، نیازات مشرکین سے بھی ہٹایا ہے، لیکن کوئی علت بیان نہیں کی۔ یہاں علت بیان کے لیے عالم اللہ من یخافہ بالغیب۔ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، سوچ لوں، جب آگے ہو جاؤ، آگے اگلا سوا 172 سوا 172 سوا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم علم اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور رحیم۔ دیکھا یہ آ گیا نیازات اللہ، نیازات جعل اللہ الکعبۃ، کر دی اللہ نے کعبے کو، بدل ہے یہ بدلے کو، کعبہ کیا ہے؟ بیت الحرام، وہ بیت جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، جس کی حرمت اور عزت اللہ نے رکھی ہے، اس کو اللہ نے کیا کیا؟ قیامن، یعنی سبب قیام لوگوں کے لیے، سبب قیام لوگوں کے لیے۔ کیا بنا؟ جب تک بیت اللہ میں ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا دل کے ساتھ، کبھی قیامت قائم ہو۔ حدیث میں پڑھا ہوگا کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے جب تک ایک انسان بھی جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ دل میں ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، تب تک قیامت برپا ہوئے کہ بیت اللہ سبب للقیام للہ، یہ سبب ہے قیام کا لوگوں کے لیے۔ جب ایک آدمی بھی نہیں رہے گا مومن، خدا بیت اللہ کو بھی اٹھا لے گا، دنیا تیس نیس ہو رہی ہوگی۔ قیام للہ، اور اللہ نے کر دیا ہے شہر حرام کو، اللہ نے کر دیا ہدیوں کو، اللہ نے کر دیا اولاد والے جانور کو سر کرائے، یہ اللہ نے کیے۔ کیا مانا؟ خدا چاہتا یہ ہو، خدا چاہتا یہ ہو، بیت اللہ بھی ہو، اولاد والے جانور بھی ہو، ہدایا بھی ہو، یہ سب چیزیں ہوں کہ اللہ کی نیازیں ہوں، خدا کی نیازیں ہوں، لیکن انصاف و احترام نہیں سمجھے، غیر اللہ کی نیازیں نہ ہو، خدا کی نیازیں نہیں سمجھے میری بات کو، اللہ کی سوا غیر اللہ کی نیازیں
انصاف و ظلم نہ ہو اور اللہ کی نیازیں ہو. خدا چاہتا ہے یا اللہ نے کیا ہے, خدا چاہتا یہ ہو. کیوں جی؟ اب آئی دلیل ذالکا یہ بات کیوں کہ لتعلموا تمہیں یقین ہو جانا چاہیے, تمہارے ذہن میں یقین آ جانا چاہیے, یہ تمہارا عقیدہ ہو جانا چاہیے. ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, خدا جانتا ہے آسمان زمین کے نظام کو, ہر شے کو خدا جانتا ہے. جو جاننے والا ہے اس کے نام کی نیازیں ہونی چاہیے. وہ ہر ذرے کو جانتا ہے, وہ ہر شے کو جانتا ہے, وہ تمہاری نیازوں کو بھی جانتا ہے. خدا کی نیازیں دو, ہدایہ لے جاؤ, خدا جانور بھی لے جاؤ, مہینے حرام کی حرمت بھی باقی رکھو. اس لیے تم جانو, یقین کرو خدا تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. جو جاننے والا اس کے نام کی نیازیں دینی چاہیے. سمجھ گئے؟ دیکھو اب یہاں بھی ظاہر کا تعلق آیا ہے, خوب سمجھ لگے. یہاں مقام یہی سمجھانا چاہتا ہوں, میں زور تکلیف چاہتا تھا کہ یہ بات تمہارے ذہن میں آ جائے. یہ مقام تھوڑا سمجھ لگایا کرتے ایک مقام سے, خیال رکھنا تھوڑی سی بات کا, بس یہ بات سمجھنے سے وہ ختم. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے صاحب, پھر دیکھنا مقام کو پھر سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو پہلے تم نے پڑھا تحریمات مشرکین تحریمات غیر اللہ, یہ جس میں آتا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ ہو, لیکن اس میں کوئی علت نہیں آئی, کوئی دلیل بیان اتنا لا تحرموا, بس اتنا ہے نا. پھر آگے نیازات غیر اللہ, وہاں کیا آیا ہے انما الخمر میسر انصاب ازلام ریس النبی شیطان فاجتنبوہ. کوئی علت انصاب اور ازلام کی غیر اللہ کے نیازوں کی کوئی علت بیان نہیں کی. ختم. دو ہو گئے نا, تحریمات مشرکین اور نیازات مشرکی, لیکن کوئی علت وہاں بیان نہیں ہوئی. اب پڑھا تم نے کس کا؟ تحریمات اللہ, جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ آگے کیا علت آئی ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. پڑھی کہ نہیں پڑھی علت؟ پڑھ لی نا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ, خدا نے ان چیزوں کو حرام کرا دیا ہے حرم پاک میں. حرم کے اندر کیوں؟ خدا کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں, ظاہر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پیارے بندے ہیں جو خدا کو عالم الغیب سمجھ کر خدا سے ڈر رہے ہیں. خدا کو عالم الغیب سمجھ کر خدا سے ڈر رہے ہیں. آگے چلو. پھر آگے نیازات اللہ کا جہان اللہ, خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار کی نیازیں آئیں. کیوں چاہتا ہوں؟ لِتَعْلَمُوا, تمہیں یقین ہو جائے کہ ہر ذرے کو خدا جاننے والا ہے. جب اس کی نیازیں تم لے جا رہے ہو, خدا تمہارے نیازوں کو دیکھ رہا ہے, تمہارے برکتیں دے گا. یہاں بھی علت بیان کی تعلم, لیکن نیازات اللہ کی علت بھی بیان کی اور تحریمات اللہ کی علت بھی بیان کی. پیچھے دونوں کی علت بیان کی, لیکن پہلے دونوں کی علت بیان نہیں سمجھے بات کو. کیوں جی؟ آج تو آسان ہے بابا. علم اللہ شدید العقاب اللہ رحیم, اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. کیا مانا سخت عذاب والا ہے؟ کہ جو ان کے لیے تحریمات نیازات غیر اس سے اگر نہ بچو گے, یعنی وہ کیل لگاؤ, شدید العقاب ماقب سے لگاؤ. اگر مشرکین کی تحریموں کو حلال نہ سمجھو گے اور اگر غیر اللہ کی نیازوں سے نہ بچو گے تو شدید العقاب ہے, بچ جاؤ گے تو غفور. نہیں سمجھے؟ اگر جو لا تحریم طیبات, اگر ان تحریمات سے نہ بچو گے, ان کو حلال نہ سمجھو گے اور غیر اللہ کی نیازوں سے نہ بچو گے تو پھر شدید العقاب ہے, اور بچ گئے تو غفور. سمجھے میری بات کو؟ لگے نا قبر سے محمد رسول اللہ بنا میرے پیغمبر حق پہنچانا تک پہنچا دیا ہے. خدا تمہارے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے, تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا. ہاں ہو سکتا ہے تم کہو گے جی نیازیں چھوڑے, بڑا دودھ آتا ہے 11ویں کا, بڑا مکھن آتا ہے, بڑی بیگے پکتی ہیں, چاول آتے ہیں. لا یستوی الخبیث والطیب, حلال مال کھاؤ, غیر اللہ کی نیاز خبیث ہے نہ کھاؤ. بلو اعجبک کثرۃ الخبیث, اے انسان اگر تجھے تعجب میں ڈالے خبیث چیز کی کثرت, تو دیکھے گا خبیث چیز ماں غیر اللہ کی نیاز آئے گی, 11ویں آئیں گی, دودھ آئیں گے, مکھن آئیں گی, 11ویں کے دودھ چاول آئیں گے, بڑے ہوں گے. بلو اعجبک کثرۃ الخبیث, طیب مال کھا, طیب مال کھا, غیر اللہ کی نیازوں سے بات. فاتقوا اللہ یا اولي الالباب لعلکم تفلحون. سمجھ گئے؟
اب تک مسئلے کتنے ہو گئے؟ ایک بات اس میں چند آیتیں چھوڑیے، نہیں وہ آیتیں مشکل نہیں ہے، اصل ایک بات یہاں سمجھانی ہے، پھر سمجھو۔ دیکھو میں بات داخل کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک ہے قانون صلحت احتیاط، صلحت احتیاط، یہ مسئلہ بیان کیا مغنی نے، اور اس کو میں ایک مقام پر جاری کیا تھا جو یہاں نافذ کر رہا ہوں۔ احتیاط کہتے ہیں ہائے جلایا، کپڑا بننے والا دیکھو گا وہ ایک نلی ہوتی ہے نا، ایک یوں پھینک دیتی ہے، اس کو یوں پھینک دیتے ہیں، یوں چلتا جاتا ہے نا، ہائے سنا، یعنی ہائے لوگوں والی سنا، ہائے اس کو نلی کو یوں پھینک دیا، اس کو یوں پھینک دیا، کپڑا بنتے جاتے یوں۔ اس جہاں بھی قرآن پاک میں سنت احتیاط رکھی گئی ہے، بلیغ لوگوں کی بلاغتوں میں یہ سنت عام استعمال ہوتی ہے۔ میں نے سورۃ بقرہ بھی استعمال کروائی تھی، یہاں بھی سمجھا، دیکھو پھر سمجھ بتاتا ہوں، اصل بات سمجھ دیکھو۔ یہ خدا چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی تحریمات رہے اور اللہ کی نیازیں بھی رہے، لیکن اللہ کے سوا غیروں کی کوئی تحریمات مشرکین کی نہ ہو اور مشرکین کی کوئی نیاز بھی، یہی ہے نا، سارے سبق خلاصہ کے نکلا، خدا کی تحریمیں بھی ہوں اور خدا کی نیازیں بھی ہوں، لیکن اللہ کے سوا کسی غیر کی تحریم بھی نہ ہو اور غیر کی نیاز بھی۔ ایک اور معنی سمجھو، خدا کہتا ہے میری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو اور میرے دربار کی نیازیں لاؤ، لیکن کسی پیر فقیر یا کسی قبر یا کسی پیغمبر کے نام کی نیاز بھی نہ ہو، اس کی وجہ سے کوئی چیز اپنے لیے حرام بھی نہ کرو۔ اب دیکھو مسئلہ تو یہ ہے نا، لیکن ایک مقام پر علت بیان کی اور پہلے مقام پر علت بیان نہیں کی، کیوں؟ خدا کہتا ہے میری تحریمی باقی رکھو، میری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، ذہن میں آ جائے عالم الغیب خدا ہے، اور عالم الغیب سمجھو خدا سے ڈرو، اس لیے خدا چاہتا میں دیکھوں میرے بندے کون عالم الغیب سمجھو خدا سے ڈر رہے ہیں۔ خدا کے نام کی نیازیں بھی باقی رکھو، کیوں؟ یقین جانو ہر شے خدا جاننے والا ہے، جب جاننے والا اس کے نام کی نیازیں بھی۔ یہ دیکھو جو بات یہاں ہے یہ علت وہاں نہیں، کیونکہ ہر شے جاننے والا غیب داں کون اللہ ہے، جاننے والا کون اللہ ہے، لہذا اللہ کے نام کی نیازیں بھی دو، اور غیب داں اللہ کے سوا کوئی پیر فقیر پیغمبر نہیں، لہذا کسی غیر کی نیاز بھی نہیں۔ سمجھے بات کو؟ علت یہاں کیا بیان ہوئی ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، مراد کیا ہے؟ اللہ کی نیازیں دو، کیوں؟ خدا عالم غیب ہے، یہ وہاں بھی کہو، اور پیر فقیر پیغمبر کی نیازیں نہ دو، کسی کوئی پیر فقیر غیب ہو نہیں، خدا کی نیازیں دو، کیوں کہ غیب دان ہے، اور خدا کے سوا غیر کی نیازیں نہ دو، کیوں وہ غیب دان کوئی نہیں۔ سمجھو خدا کی تحریمات کو باقی رکھو، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، کیوں عالم الغیب وہی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے میرے سوا کسی غیر کی وجہ سے تحریمی نہ کرو، کیوں؟ کوئی غیب دان نہیں، کسی سے ڈرنا۔ جو علت یہاں ہے اس کی وہاں کیا کرو؟ نبی قرآن نے آگے جا کر علتیں بیان کی ہے اللہ کے لیے، جو علت اللہ کے لیے بیان کر رہا ہے اسی کی نبی ہو جائے گی کہاں؟ غیر اللہ کے لیے۔ سمجھو بات نہیں سمجھے؟ کوئی تھک تو نہیں گئے؟ پھر سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھو میری بات کو۔ خدا کہتا ہے اللہ کی نیازیں ہونی چاہیے، کیوں؟ ہر شے کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور کسی پیر وکیل پیغمبر کی نیاز نہیں ہونی چاہیے، کیوں وہ ہر شے جاننے والے، وہاں اس کی نفی ہو جائے گی۔ وہاں خدا کی تحریموں کا یبلونکم اللہ ہو، حرم پاک کی تحریموں آپ کو مت چھیڑو، کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیب، خدا دیکھتا ہے کون کون اللہ کو عالم الغیب سمجھے ڈر رہا ہے۔ یہ علت کسی غیر میں نہیں ہے، کسی بابے کی جگہ پر کوئی شکار کرنا یا لکڑ کاٹنے کو حرام نہ سمجھے، کیوں؟ کوئی بابا عالم الغیب بھی نہیں، تو اسے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو علت یہاں ہے وہ علت وہاں، قرآن نے یہاں جو علت بیان کی ہے اس کی نفی کرو، وہاں نفی علت سے حکم اٹھ جائے گا، کیونکہ خدا عالم الغیب ہے، خدا سے ڈرنا چاہیے، لہذا خدا کی تحریمات کو باقی رکھو، نیازیں بھی دو، لیکن اللہ کے سوا کوئی پیر فقیر پیغمبر، کوئی ولی، غیب دان بھی نہیں،
اور نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، لہٰذا اس کے نام کی نیازیں بھی مت دو، ان کو جو تمہیں تحریمی کی تحریمات کو مٹا دو۔ اب سمجھ گئے جو علت یہاں ہے اس کی معنی بھی کر دو، سناتے احتیاط وہ کہ یہ علت یہاں ہے، وہاں کہہ دو وہاں نہیں ہو جائے گی، علت اڑنے سے حکم بھی اڑ جائے گا۔ قرآن نے عجیب ایک طرز اختیار کیا ہے، بہت عجیب۔ مشرکین کی نسلوں کو مٹانے کے لیے قرآن کہتا ہے اٹھاؤ تحریمات، مشرکین کی نیازوں کو اٹھاؤ، حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ جو علت آگے آ رہی ہے، کیونکہ غالب الغیب غیب دان نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لہذا اللہ کی نیازیں بھی دو، خدا کی تحریمیں باقی بھی رکھو۔ لیکن اللہ کے ساتھ کوئی پیر وکیل پیغمبر نہ غیب دان ہے اور نہیں وہ حاضر ناظر ہے، نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، لہذا میں کسی ان کی تحریمی بھی نہ چھوڑو مشرکین کی، نہ ان کی نیازیں رکھو، بڑھ جاؤ۔ سمجھ گئے؟ اب بھی آسان ہے، جو چھوڑا تھا یہ ہے جی 4 حکم تھے، یہ نہیں ہوگا کہ میں زور کے بعد پھر اس پر میں زور دوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے میں چلاؤں گا یا اللہ شیعہ مشکل مقام یہ تھا جس کو میں نے حل کرنا تھا۔ ایک دو آیتیں آگے آ رہی ہیں، پورے رکن مشکل آ رہا ہے، سورہ ختم ہو جائے گی، پھر مسئلہ وسیلی کو میں چھیڑوں گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو باقی رہا بیچ میں آسان ہے، یہ تو ہمارا شرع کا مسئلہ جو میں چھیڑ چکا ہوں۔ یا اپنی کوئی مسئلہ تحریمات ہے اللہ کا، اے ایمان لا تم حرم، احرام کا بھی شکار ہو، میں تو ٹھیک ہے، یہ تحریمات اللہ کا مسئلہ اللہ نے حرام کی ہے، شکار میں تو احرام کے وقت من قتل متعمدا، جو قتل کرے گا جان مندر کرے گا، فجزا مثل ما قتل من النعم، بس سزا کیا ہوگی؟ بدلہ مثل اس کی جو قتل کر چکا ہے، من النعم، یہ من بیان یہ لگاؤ ما قتل کے ساتھ، جو چیز قتل کی ہے من النعم اس کی مثل، اس کی مثل یا سوروی یا مانوی، سوروی یا مانوی، یعنی مثل سوروی نے اتمانی قیمت یا کوئی بھی دباتے میں کو حقیق بار بالکعبہ، یہ سب مانوی بار ہوتی ہے۔ ایسا مقتدہ دو عدل وارتوں میں سے وہ کیا ہو خریدی جائے پہنچے کعبے کو یا کفارہ دے تو ہم مسکین کا، یہ کیوں نہیں حضور کا وبارہ میں تکے اپنے وبارہ میں کا، کیوں اس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو کیوں شکار کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے، اس کو یہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف جزا دے رہا ہے۔ وہ منع خبر اللہ معاف کر جو پہلے حکم ہوگا اس کو معاف کر دیا، وہ منع حضر جو کرے گا خدا انتقام رہے گا اللہ انتقام، وہ بلا رکم سید البحر حرات تمہارے لیے سمندر کر دیا، وہ تو ہم بچری بھی بتا رکم تمہارے لیے حلال ہے، بڑے سیارہ مسافر کے لیے حرم ہمارے بعد سید البحر ماتوں تو حرمہ، ہاں ہاں شکار خشکی کا حرام ہے جب تو تمہیں حرام میں ہو، مطلب انہوں نے تجھے مقاصد کیا نکلا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی، یہ تو درمیان میں بات کی۔ 12 تحریمات 4 مسئلے ہو گئے، تحریمات غیر اللہ یعنی تحریمات مشرکین جن کو کہا اٹھاؤ، نیازات غیر اللہ یعنی نیازات مشرکین سے بچو، علت بیان نہیں کی، آگے جا کر علت بیان کی، تحریمات اللہ کی نسبی اور نیازات اللہ کی نسبی کیا ہے، جاننے والا غیب دان نفع نقصان کا مالک اور اللہ ہے، اس کی نیازیں بھی ہونی چاہیے، اس کی تحریموں کو باقی رکھنا چاہیے، اور یہ 2 علتیں اللہ کے سوا کسی غیر میں نہیں، تو کسی پیر فقیر پیغمبر بھی یہ بات نہ وہ غیر دان ہے نہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، لہذا کہ ان مشرکوں نے جو تحریمی بزرگوں سے ڈر کر کے تحریمات کو مٹا دو، اور جو مشرک نیازیں دے رہے ہیں ان نیازات سے بچو، کیوں نہ غیر دان بھی کوئی اللہ کے سوا اور نفع نقصان کا مالک بھی لگا دے کو میں لگاتا ہوں، ایک اس حصے کو ماقور سے لگاتا ہوں، اس کو اٹھاؤ ماقور سے لگاؤ، یا یوسف بلنے کے ساتھ لگاؤ، میرے پیغمبر بلنے کو جاؤ، کہو جو عیسی علیہ السلام کو مائی مریم کو پکارتے ہیں بے دین ہے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہے، عیسی صاحب نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، سننے جاننے والے بھی نہیں، جب مالک بھی کوئی نہیں نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں اور سننے جاننے والے بھی ہر بات میں نہیں، لہذا جو ان کو پکارتے وہ کیا ہے، کافرہ کافر ہے۔ جب نفع نقصان کے مالک بھی نہیں اور سننے جاننے والے بھی نہیں، لہذا ان کے نام کی نیازیں بھی نہ دو، ان کے وجہ کو چیزیں حرام بھی نہ کرو۔ جب اللہ ہی سننے جاننے والا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لہذا اللہ کی نیازیں دو، خدا کی نیازیں دو اور خدا کی تحریمات کو باقی یاد ہوگا۔ میں نے کہا تھا شرک کی پہلی قرآن اٹھاتا ہے وہاں جہاں پہلی شرک کی تصرف بھی ساتھ ساتھ لیا کرتا ہے، جب کار ساز بھی کوئی نہیں،
غیب دان بھی کوئی نہیں، دنیاووں کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب پچھلے حصے کو پہلے حصے کے ساتھ، یعنی پچھلے مضمون پہلے مضمون کی طرف لگا دی، پہلے آپس میں لگایا ہے، چار مسائل بیان کر کے سید البحر اسری کی وہاں آتا نہیں۔ اگر حرامت میں تو حرام ہی ہے، یہ حرام کی ادائیگی شروع ہوتی ہے، سمجھے میری بات کو؟ سید البحر کے اندر آتا ہی نہیں، اگر حرام پہلے ہو گیا تو کوئی بھی بات تو آ جائے گا۔ احرام کی بات تو ہو جائے، قانونی ہو گیا، جب تک احرام ہو تو کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ ہاں جی سمجھے بات؟ یہاں تک ختم ہو گیا جی مسئلہ۔ چار مسئلے آ گئے، چار مسائل کا آپ اس کے اندر بھی وہ دے دیا۔ دو مسئلے میں علت بیان کی، پہلے دو میں علت بیان نہیں کی، جو تو پچھلے دو مسئلے میں علت ہے پہلے اس میں حل بھی لگا دو، پھر چار ہی مسائل کو جو مضمون چلتا ہے دوسرا، اس مضمون میں پہلے مضمون دوسرا لگا لو۔ جب عیسی علیہ السلام مریم یعنی پیغمبر اور ولی، جب کوئی کار ساز نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، غیب دان نہیں، تو ان کی نیازیں بھی کوئی نہیں ہونی چاہیے، ان کی وجہ سے وہ تحریم بھی اپنے لیے مت کرو، اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو، اللہ کے نیازوں کو مسئلہ ہو گیا جی اب آخر تک۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بس یہاں تک مسئلہ ہو گیا ہے۔ جس کو شک کو پوچھ لینا، کیونکہ یہ سورۃ مائدہ ہے، اس میں میں جلدی چالی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم اللہ یہ بیچ میں ایک آیت رہ گئی تھی۔ اے ایمان والو، پہلے سادہ مسئلہ سمجھ لو، شان نزول سمجھو، پھر اس کے بعد قبر کے ساتھ دیکھ لینا۔ شان نزول اس آیت میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام سے چیزیں پوچھنی شروع کر دی، اے اللہ کی میری اٹھنی کہاں آئے گی، اس قسم کی چیزیں، حتیٰ کہ ایک شخص یہ پوچھ لیا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، یہ بھی پوچھا، اور کچھ اس کے متعلق پہلے سے افواہ تھی، یہ بات ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، اس کے بعد فلانا نام ہے، یہ ہے، وہ اس قسم کی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہر کی، ان میں سے یہ بھی بتا دیے کہ ناکا فلان پوچھو تیری فلانے مقام پر ہے، یہ بھی بتا دیے تیرے باپ کا فلانا نام ہے۔ یہ آ کر اس کی والدہ کو جب پتہ لگا تو اس کی والدہ نے یہ کہا کہ یہ کیا ضرورت ہے ایسی باتیں پوچھنے کی، کہ خواہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک بات قریب کروایا تھا تو تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھنے کی، جن کے بعد ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ایک طبی پر بوجھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے قانون مقرر کر دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء، مت اس قسم کی چیزیں پیغمبر سے پوچھو کہ اگر تمہارے لیے زہر ہو جائے پھر تمہیں گھبراہٹ اور پریشان ہونا پڑے۔ بہرحال جس حد تک تمہیں پیغمبر فرمائے اس حد تک تمہارا فرض ہے کہ ان کو پورا کرتے جاؤ، لیکن کوئی چیز پوچھنی اپنی طرف سے ایسی چیز اگر قرآن کا گھر میں کوئی جو قرآن پاک نے بیان نہیں کی، اس کو تمہیں کیا اس پر چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔ بہت سی اس قسم کے مسائل ہوں گے جو تم پوچھو گے، اگر تم پر کھولے جائے تو تمہیں اس وقت اچھی معلومی ہوں گی۔ بہرحال ہاں اگر تم پوچھو گے یونزل قرآن، جس کا قرآن کو پڑھ رہا ہو انہی مسائل کے بارے میں پوچھو، اس کو تمہارے لیے کھول کر بیان بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ علیہ ابھی تک اللہ نے شکر گزر کیا ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ہم والا کو دوبارہ مہربان ہے۔ قد سألکم، ایسی چیزوں کے بارے میں پہلی قوم نے بھی پوچھا تھا، پھر ہو گئے انہی وجہ سے کفر کرنے والے۔ ایک بات آپ سمجھیے، ماں قبر کے ساتھ تو اب دیکھا یہ تو ٹھیک ہے، ناکا کا مسئلہ، اس کے باپ کے والد کا مسئلہ، شخص کے باپ کا نام، یہ چیزیں بھی ہیں بے شک اس آیت کے عموم میں داخل ہے، اس آیت کے عموم میں داخل ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء، کوئی چیز ہو، سب چیزیں آ گئی، ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزیں جن کے بارے میں جو تمہیں کھول کر بیان کیا گیا تو شاید تم پر اچھی بات نہ گزرے، حالت تمہاری اچھی نہ ہو، دوبارہ تمہیں خود سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں قرآن پاک جب اس موضوع پر خود بیان دے رہا ہو پھر بے شک تم پوچھ لیا کرو، اس وقت خود قرآن کھول دے گا۔
تمہارے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. لیکن ماقبل جتنا مضمون تم پڑھ چکے ہو، صبح سن چکے ہو، اس میں 4 مسائل پر مفصل قرآن پاک نے بحث کی تھی. تحریمات مشرکین، جن چیزوں کو خود انہوں نے حرام کیا تھا ان کو لا تحریموا طیبات ما احل اللہ کو. پھر میعادات مشرکین، الانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ کہا. تو تحریمات اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بعض مقام حرام قرار دے دیا ہے. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. آگے جہان اللہ اور کعبۃ البیت الحرام کے امر الناس، شار، حربی، قرائد، یہ کس نیازات اللہ بھی اور جن جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ بھی ان کو بیان کیا ہے. یہ 4 مسائل جن کو سن چکے ہیں. آگے کہا جو اللہ کی نیازیں ہیں وہ طیب ہیں، جو غیر اللہ کی نیازیں ہیں وہ خبیث ہیں. بہرحال خبیث اگر کی زیادہ بھی لگے لیکن اس سے بچو. اب بات سمجھیے، یہاں قرآن پاک میں اس مقام پر کوئی ماقبل کے مضمون کو دیکھ کر آگے مضمون بھی دیکھیے. مہاجر اللہ نے بحیرت ولا صاحبت، یعنی اس آیت کے بعد یہ بحیرے صاحب آ رہے ہیں. پہلے بھی بیان آ رہا ہے 4 مسئلوں کا. درمیان میں باپ کا پوچھنا اور پوچھنے کا پوچھنا عموم میں داخل تو ہو سکتا ہے، لیکن مقبل مضمون کے اعتبار سے کیا ہے. سوال سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یعنی جو احادیث میں آتا ہے عموم کے اعتبار سے شک داخل کریے اس میں، لیکن جو مضمون پہلے چلا آ رہا ہے یا اس آیت کے بعد ہے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہاں یا مقبل کا مضمون، اس اعتبار سے اس آیت کو کس طریقے سے بیان کیا جائے. یہ ایک بات ذہن میں رکھنا. اب اس لیے میں تحریر کر دیتا ہوں تاکہ ماقبل کے مضمون سے آیت باہر نہ جائے. وہ اونٹنی والے قصے بھی اس کے نیچے آ گئے، یعنی شخص اپنے باپ کا نام پوچھنے بھی اس میں آ جائے، اور باقی بات ایسا ہے کہ آیت بھی حل ہو جائے. اب دیکھیے قرآن پاک کا مقصد یہ ہے، جس وقت قرآن پاک میں ایک مسائل بیان ہو رہے ہو، جب تک تمہیں ایک حد تک پختہ بھی ہو چکے ہو تب تک تم ان مسائل کے بارے میں مت پوچھو جن مسائل کو ابھی تک قرآن نے چھیڑا نہیں. مثلا توحید کے ابتدائی مسائل بیان ہو رہے ہیں اور شرک سے دور کرنے کے لیے ابتدائی مراحل پر بحث ہو رہی ہے. تم ان چیزوں کو ابھی تک مت سوال کرو جس میں قوم پرانی مدت سے پختہ چلی آ رہی ہے. اگر تم یکنک سوال کرو گے اور اس بات کو تمہارے سامنے بیان کیا گیا تو پھٹ جاؤ گے. مثال آج ہی دیکھیے، میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، تم جاؤ گے گھروں میں، جانے کے بعد یعنی جب مبادیات بیان کر رہے ہو تمہیں ان چیزوں کو پوچھنے کی عزت نہیں چاہیے جو مسائل پرانے سے کسی قوم کے اندر پختہ چلے آ رہے ہیں. سے مثال دیکھیے، ابھی قرآن ابتدائی مسائل بیان کر رہا ہے توحید کے، اور تم جھٹ پوچھنے لگی ہو جی شریک کے بارے میں کہو، پرانے بارے میں کہو. وہ آہستہ آہستہ اپنے وقت پر آ جائے گا مسئلہ. میں تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ جاتی کبھی نہ کرنا، یہ بات بہت بڑا احتیاط رکھنا. جاتی تم نے پہنچی تم کہو 11ویں حرام ہے، خنزیر فلانے جاؤ، سارا کام کرنا ہو جائے گا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں دیکھو آج جاتی گھر پہنچو تو کوئی بات دیکھی ہوئی خنزیر یہ حرام ہے کھانا، خنزیر ہی سمجھ جائے، پہلے اس کے ذہن میں بات ڈالو. یہ ذہن کا صاف کرو کہ ہر شے جاننے والا کون ہے. واقعات بیان کر کے، دلائل بیان کر کے، یا آپ کو کے قصے بیان کر کے ذہن میں ڈالو تو خدا کے سوا کوئی پیر فقیر ہر شے جاننے والا نہیں. پھر ان کے ذہن میں قرآن پاک کی آیتوں سے بتاؤ کہ جس طرح جاننے والا کوئی نہیں، اسی طریقے سے نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا دوسرا. سمجھے میری بات کو؟ یوں داخل کرتے جا کر پھر آخر اسٹیج پر آئے گا 11ویں تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جاتے ہی 11ویں تو ہے اس کو خنزیر کہہ دو تو ضرور ہو جائے. خیال میں یہ تو اب ٹھیک ہے، تم اگر پہلے جو تم بھی یہاں آئے تھے اگر میں کہہ دیتا 11ویں خنزیر ہے تو استغفراللہ توبہ روزی مولوی صاحب 11ویں کو خنزیر کہہ رہا ہے، خیال میں مجھ سے بھی بھاگ جاتے. ابھی پتہ تمہارے دل میں بیٹھی گا کہ بابا مجھے آسانہ بیٹھنا، ابھی پتہ تم پڑھنے والوں کئی لوگوں کے دل میں ابھی شکوک ہو گیا تھا. خیال میں اس لیے مسئلہ بیان ہو رہا ابتدائی قرآن پاک کا قانون بیان کرا کہ کوئی چیزیں جن کو ابھی تک قرآن نے نہیں چھیڑا تمہیں قطعاً کوئی حق نہیں تم کرے. کوئی چیزیں پوچھو گے ہو سکتا ہے تمہاری دل میں ذرا بھی انکار کی بات آگے کفر ہو جائے. ہاں جب قرآن اس پر بحث کر رہا ہو
پھر اس کو خود قرآن کھولے گا. سمجھ گئے؟ سورت مکیہ سورت میں آتا رہا قرآن، آتا رہا قرآن. جب موقع دیکھا آیا جھٹ قرآن والے زور دے دیا ہے ما اللہ قربت علیکم انما حرم علیکم، زور دیا قرآن میں، جہاد پر زور دیا ہے. ایسا اپنے وقت پر قرآن کہتا ہے ہر حال جب کسی مسئلے کے متعلق بیان ہو رہا ہو اس کے آخری حالتیں جو ہوتی ہیں ان کو کوئی تو سوال تو نہیں، کوئی قرآن خود اس کو اپنے حکم کھولے گا. اب اس کا حل کوئی نہیں رہا. آگے چلیے. یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم الی اللہ رسولہ خیر بما کنتم تعملون. یہ ہے دیکھیے اس میں دو ہیں. پہلے معنی کئی معنی ہیں. ایک پہلے میں مانا کرتا ہوں لوگوں کا جو بزدل ہے، بزدل لوگ مانا کرتے ہیں بزدل لوگ بالکل بزدل ڈرپوک مانا، ڈرپوک موری جو مانا کرتے اس کو مانا سنو. سمجھ گئے؟ اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی جان لے کر ارادہ ہو جانا اللہ نہ کرو. سمجھ گئے؟ یہ بزدل لوگوں کا مانا ہے. جو بزدل موری ہوتے ہیں نا بزدل علیکم انفسکم